پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ، اس کے پاس اصل میں اختیارات ہیں کتنے؟ اس کی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اکثر خبروں میں، ٹاک شوز میں، ہر جگہ سنائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سیدھا آئین پاکستان کے ان صفحات کا جائزہ لیا جائے جو ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آئین کے باب 2 سے کچھ اہم آرٹیکلز ہیں، خاص طور پر 187 سے 191 تک، اور مقصد بس یہ ہے کہ اس پیچیدہ قانونی زبان کو کھولا جائے، آسان الفاظ میں سمجھا جائے کہ ان اختیارات کا عملی طور پر مطلب کیا ہے۔ تو آئیے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے آرٹیکل 187 کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے جو مجھے ہمیشہ بہت طاقتور لگتا ہے، ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس، یعنی مکمل انصاف کرنا۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن قانونی طور پر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کیس سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور عدالت یہ محسوس کرے کہ جو موجودہ قوانین ہیں یا جو طریقہ کار ہے وہ اس کیس میں مکمل انصاف کرنے کے لیے کافی نہیں، تو عدالت اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی بھی حکم، ہدایت یا فرمان جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی کسی کو بھی طلب کرنا یا کوئی بھی دستاویز منگوانا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک جوکر کارڈ ہے جسے عدالت استعمال کر سکتی ہے تاکہ تکنیکی بنیادوں پر انصاف کا خون نہ ہو۔ کیا یہی وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر ہم اکثر سو موٹو ایکشن دیکھتے ہیں؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا ہے۔ یہ اختیار اکثر سو موٹو کارروائیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ آئین بنانے والوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ بعض اوقات قانون کے جو روایتی راستے ہیں وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے اشارہ کیا، اس پر بحث ہمیشہ رہی ہے کہ مکمل انصاف اور عدالتی مداخلت کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں ہے۔ صحیح۔ کچھ ماہرین اسے ضروری سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، لیکن کیا یہ اختیار بالکل لامحدود ہے؟ کیا عدالت مکمل انصاف کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئین نے اس پر ایک بہت اہم چیک رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع میں صاف لکھا ہے کہ یہ اختیار آرٹیکل 175 کی شق 2 کے تابع ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت صرف ان معاملات میں مکمل انصاف کر سکتی ہے جو قانونی طور پر اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں۔ یعنی وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتی؟ جی، وہ کسی ایسے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی جس کی سماعت کا اختیار ہی اسے آئین یا قانون نے نہ دیا ہو۔ یہ ایک سیفٹی والو کی طرح ہے۔ یہ تو ہوئی حکم جاری کرنے کی بات، لیکن ایک حکم تو کاغذ پر ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے؟ خاص طور پر اگر حکم ملک کے کسی دور دراز کونے میں نافذ کرنا ہو۔ اس کے لیے آرٹیکل 187 کی دوسری شق موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم پورے پاکستان میں ایسے ہی نافذ ہوگا جیسے وہ اسی علاقے کی ہائی کورٹ کا حکم ہو۔ اوہ اچھا۔ یعنی اگر سپریم کورٹ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ دیتی ہے جسے بلوچستان کے کسی ضلع میں نافذ کرنا ہے، تو وہاں کی انتظامیہ اس پر ایسے ہی عمل کرے گی جیسے یہ فیصلہ کوئٹہ ہائی کورٹ نے دیا ہو۔ اس سے تو عمل درآمد بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، بہت ہموار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس پر بھی کوئی الجھن پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ کراچی کا معاملہ ہے یا حیدرآباد کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حل بھی آئین نے شق 3 میں دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کون سی ہائی کورٹ حکم پر عمل کروائے گی، تو اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ یعنی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی، مقصد یہ ہے کہ انتظامی یا تکنیکی بہانوں سے انصاف میں تاخیر نہ ہو۔ تو آرٹیکل 187 عدالت کو ایک حتمی حکم جاری کرنے کا بہت بڑا اختیار دیتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر عدالت کو خود احساس ہو کہ اس کے اپنے فیصلے میں کوئی غلطی رہ گئی ہے؟ انسانوں سے تو غلطی ہو سکتی ہے، جج بھی تو انسان ہے۔ کیا نظام میں خود کو ٹھیک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی ہمیں آرٹیکل 188 کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نظر ثانی یا ریویو کے اختیار سے متعلق ہے، اور جواب ہے ہاں۔ آئین سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی سنائے گئے کسی فیصلے یا حکم پر نظر ثانی کر سکے۔ یہ اصول اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ عدالتی عمل میں غلطی کا امکان موجود ہے۔
لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کہ عدالت آج ایک فیصلہ دے اور کل صبح کہے نہیں ہمارا خیال بدل گیا، اب فیصلہ یہ ہے؟ اس سے تو قانونی فیصلوں میں استحکام ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل درست خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے یہ اختیار بھی لامحدود نہیں ہے۔ اس پر دو بڑی شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کے بنائے گئے کسی قانون کے تابع ہوگا۔ اچھا، یعنی پارلیمنٹ نظر ثانی کے عمل کے لیے حدود متعین کر سکتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے بنائے ہوئے قواعد کے بھی تابع ہوگا۔ لیکن کچھ ناقدین یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب نظر ثانی کے قواعد بھی خود عدالت ہی بناتی ہے تو کیا یہ واقعی ایک مؤثر چیک ہے؟ یہ تو ایسا نہیں جیسے کوئی اپنے امتحان کا پرچہ خود ہی بنا رہا ہو اور خود ہی چیک کر رہا ہو۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن یہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے۔ عدالت قواعد تو بناتی ہے، لیکن وہ قواعد آئین اور پارلیمنٹ کے قانون سے متصادم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، نظر ثانی کا عمل بہت محدود ہوتا ہے۔ یہ پورے کیس کی دوبارہ سماعت نہیں ہوتی۔ اچھا، صرف غلطی کو درست کرنے کے لیے؟ جی، اس کا مقصد صرف فیصلے میں موجود کسی واضح اور سنجیدہ غلطی کو درست کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ توازن سمجھ میں آتا ہے۔ اب آرٹیکل 189 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے عدالتی نظام کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، یعنی کون سی عدالت کا فیصلہ کس پر لاگو ہوگا۔ تو آرٹیکل 189 کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جس میں قانون کے کسی نقطے کی تشریح کی گئی ہو، وہ ملک کی تمام دیگر عدالتوں بشمول تمام ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں پر لازمی ہوگا۔ یہ تو واقعی پورے نظام کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی وکیل کسی بھی چھوٹی عدالت میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ بالکل، یہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے۔ جب سب کو معلوم ہو کہ قانون کی حتمی تشریح سپریم کورٹ نے کر دی ہے اور وہ سب پر لاگو ہوگی، تو اس سے قانونی نظام میں ایک استحکام آتا ہے۔ چلیں اب آخری دو آرٹیکلز کی طرف آتے ہیں۔ یہ شاید اتنے متنازع نہیں، لیکن نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آرٹیکل 190 بہت سیدھا اور سادہ لگتا ہے کہ ملک کے تمام انتظامی اور عدالتی ادارے سپریم کورٹ کی مدد کے پابند ہوں گے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ آرٹیکل یقینی بناتا ہے کہ عدالت کے فیصلے صرف فائلوں کی زینت نہ بنے۔ فرض کریں عدالت حکم دیتی ہے کہ غیر قانونی عمارت کو گرایا جائے، تو یہ کام جج خود تو نہیں کرتے۔ اس کے لیے مقامی انتظامیہ، پولیس اور دوسرے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرٹیکل 190 ریاست کے ان تمام اداروں کو قانونی طور پر پابند کرتا ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد میں عدالت کی مکمل مدد کریں۔ یعنی اگر کوئی سرکاری آفیسر عدالتی حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو وہ صرف حکم عدولی نہیں کر رہا بلکہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ یہ آرٹیکل ریاست کے مختلف ستونوں، عدلیہ، انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انصاف کی فراہمی صرف عدلیہ کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں آرٹیکل 191 جو عدالت کو اپنے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار دیتا ہے، یہ تو ایک سیدھا سا انتظامی معاملہ لگتا ہے۔ بظاہر یہ انتظامی معاملہ ہے، لیکن یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی داخلی کارروائی، سماعتوں کے طریقہ کار اور دیگر امور کو منظم کرنے کے لیے اپنے قواعد خود بنائے، تاکہ بیرونی مداخلت نہ ہو۔ جی، اس سے عدالت کو اپنے کام کو مؤثر طریقے سے چلانے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے۔ یہ اختیار بھی آئین اور پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کے تابع ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آئین سپریم کورٹ کو مکمل انصاف فراہم کرنے کے لیے غیر معمولی اور وسیع اختیارات دیتا ہے۔ اسے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا موقع بھی دیتا ہے اور اس کے فیصلوں کو پورے ملک کے لیے قانون کا درجہ بھی دیتا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر اختیار کے ساتھ ایک حد بھی مقرر کی گئی ہے۔ ہر طاقت کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔ مکمل انصاف کا اختیار عدالت کے اپنے دائرہ کار سے مشروط ہے، نظر ثانی کا اختیار قوانین کے تابع ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ نظام ہے جہاں عدالت کو طاقت دی گئی ہے، لیکن اس طاقت کو مطلق العنان بننے سے بھی روکا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم توازن ہے۔
ایک طرف عدالت کی آزادی اور بالادستی اور دوسری طرف پارلیمنٹ اور آئین کی حاکمیت. یہ مسلسل کشمکش ہی شاید ایک جمہوری نظام کو زندہ رکھتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہی کسی بھی جمہوری نظام کی خوبصورتی اور چیلنج ہے، جہاں کوئی بھی ادارہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہوتا. یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے. جب آئین ایک ادارے کو مکمل انصاف کو یقینی بنانے جیسے وسیع اختیارات دیتا ہے اور تمام ریاستی اداروں کو اس کی مدد کا پابند کرتا ہے، تو وہ کون سے طریقہ کار ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ بے پناہ طاقت ہمیشہ آئین کی اصل روح کے مطابق ہی استعمال ہو، نہ کہ انفرادی ججوں کی ذاتی تشریحات کی بنیاد پر؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.